فاطمہ الزہرا اس راز سے واقف ہیں کہ جب اس کائنات سے انسان کا بوری بستر لپیٹ دیا جاتا ہے تو اللہ کے ہاں جب پیش ہوتا ہے تو اس سے سوال عمل پوچھا جائے، سوال عمل پوچھا جائے۔ یہ بات امت کے سربراہ کے طور پر اللہ کے نبی نے لوگوں تک پہنچائی۔ سن لو، روز قیامت تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں بات پوچھ کی جائے گی، تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب اس بات کو سامنے رکھو اور پھر حضرت فاطمہ جو ہے ان کا سوال ہو کہ باپ کے سامنے کھڑی ہیں لیکن فکر آخرت ہے، باپ کے روبرو کھڑی ہیں نگاہ آخرت پہ، مصروف گفتگو ہیں، چاہت نیک عمل کی ہے، سمجھ رہی ہیں، چاہتی یہی ہے کہ جو سمجھوں اس پر قائم ہو جاؤں، یہ نہیں سرسی طور پر گزر قائم ہو جاؤں۔ اور سوال بھی ایسا ہی کیا کہ اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا کام ارشاد فرما دیجئے گا کہ جس پر میں مستقل مساجد سے کار بند رہوں۔ ایسا بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ میں ایسا کام مجھے جو ہے وہ بتلا دیجئے جس پر میں کوشش کروں کہ وہ کروں، یہ نہیں کہا، کیونکہ کام کا کرنا جو ہے یہ اور چیز ہے، کسی کام پر قائم ہو جانا اور چیز، کسی کام پر قائم ہو جانا وہ نہیں ہے جو کام کا کرنا ہے۔ کام کا کرنا تو یہ آپ نے کیا، کام ہو گیا، کبھی نہ کیا کوئی بات نہیں، پھر کر لیا پھر نہ کیا، یہ کرنے نہ کرنے کے درمیان کام چلتے رہتے ہیں، عمل کام کے ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن جب یہ ارشاد ہو کہ میں مستقل طور پر قائم ہو جاؤں اس کام پر، کہ میں اس کام سے ادھر ادھر نہ ہٹوں، میرا کام اسی دائرے میں رہے، اے اللہ کے نبی کوئی ایسا عمل بتلا دیجئے گا۔ اب یہاں ہم اس طرح سے اس بات پر غور کریں کہ عمل وہ پوچھا جا رہا ہے کہ جس پر قائم ہوا جائے، قائم ہوا جائے۔ اور آپ کو پتہ ہے قائم کیا ہوتا؟ قائم اختیار کے استعمال کے ساتھ ساتھ عادت وجود بھی ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہوں تو پھر قائم ہوتا ہے انسان، اگر ان میں سے ایک بھی چلی جائے قائم نہیں ہو سکتا۔ قائم کرنے کے لیے مجھے بطور کل کوئی کام کرنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے، پھر تو قائم ہوگا۔ اگر بطور جز میں کوئی کام کروں گا تو قائم نہیں ہوگا۔ یہ جو عادت وجود ہے یہ جز کی بات، عمل پر قائم رہنا یہ کل کی بات۔ ہم 3-4 دنوں پچھلے یہی کام کر رہے ہیں، کل اور جز کا۔ تو یہاں ایسے کام کو آپ سمجھیے گا کہ جو کل کے طور پر ہو رہا ہے، جو ہمیشہ کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں میں تو شامل رہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ ایسا کام کروں اللہ کے لیے کہ جس پر میں قائم ہو جاؤں، میں تو چاہوں گا، کیا میرا وجود بھی چاہے گا؟ اگر میرا وجود انکار کر دیتا تو میں کیا کروں گا؟ میں اندر سے کام کر لوں گا کیونکہ اندر سے میں کر سکتا ہوں، میں اپنی نیت میں، میں اپنے خیال میں وہ وجود کا پابند نہیں ہوں، میں اپنے خیال کی دنیا میں اپنے وجود سے آزاد ہوں۔ اگر کوئی مجھے خیالوں میں اپنے وجود کا پابند سمجھے تو میں نہیں ہوں، خیالوں میں اپنا پابند ہوں، میں جو مرضی خیالوں میں کروں، خیالوں میں نیت رکھی ہے، نیت میں میرا عمل چھپا ہے، اس کا مطلب ہے اندر کا عمل جو ہے اس میں آزاد ہوں، جو چاہے جیسے مرضی کروں۔ لیکن خارج کے طور پر مجھے اگر اس عمل کو لانا ہے، خارج میں اگر اس عمل کو ڈھالنا ہے،
فارن میں اگر میں عمل کرنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے وجود کو بھی اسی راہ پر لانا ہوگا کہ جس طرح سے میں عمل کرنا چاہتا ہوں. اس کو ہم کہتے ہیں عادت وجود، کہ وجود کو ایسی عادت بن جائے کہ وجود وہ عمل کرے. آپ ٹائپ کرتے ہیں تو ٹائپ ایک عمل ہے. یہ جو ٹائپ کرتا ہے زیادہ، آپ کو پتا ہے کہ وہ اندر سے جو چاہ رہا ہے اس کے ہاتھوں کی عادت وجود وہی ہوتی ہے. عادت کے طور پر ہاتھ وہاں جاتا ہے جہاں اے لکھا ہوا ہے، عادت کے طور پر انگلی وہاں جاتی ہے جہاں جی لکھا ہوا. اندر سے آپ ٹائپ کرنے بیٹھے ہیں لیکن عادت وجود آپ کو کریکشن پہ لے آتی ہے. جس قدر عادت وجود ہوگی اسی قدر آپ کی کریکشن ہوگی، جس قدر عادت وجود نہیں ہوگی اسی قدر غلطیوں کا احتمال بھی زیادہ ہوگا، غلطیاں آپ کریں گے بھی زیادہ. اس کا مطلب یہ ہوا میرے اندر کے عمل کو باہر اگر آنا ہے تو عادت وجود کو لے کر آنا. اگر عادت وجود میرے ساتھ نہیں آئے گی تو وہ عمل مستقل طور پر میں کر نہیں سکوں گا، کبھی کبھی اچک جاؤں گا، کبھی کبھی غفلت ہو جائے گی. اسی طرح آپ نے اپنی انگلیوں کو ایک عادت ڈالی ہوئی ہے کہ اے وہاں ہے، بی وہاں ہے، جی وہاں ہے، ایچ وہاں ہے، وائی وہاں ہے. اپنی انگلیوں کو آپ نے عادت ڈالی ہوئی ہے. اب اگر عادت وجود میں کسی انگلی سے کوئی غفلت ہو جائے تو وہ انگلی غلط حرف پر چلی جائے گی، کیونکہ عادت وجود نہیں ہے. اگر غلط جگہ پہ چلی جائے گی تو ٹائپنگ غلط ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل مستقل رہے اور میں عمل میں قائم رہوں تو مجھے اپنے ساتھ ساتھ عادت وجود کو بھی درست کرنا. اگر عادت وجود میری درست ہو جائے گی تو پھر میں بطور کل وہ عمل کروں گا، اور جب میں بطور کل وہ عمل کروں گا تو پھر میرے بہکنے کے، میرے بھٹکنے کے امکانات جو ہیں وہ بہت ہی نیگلیجیبل کم ہوں گے یا ختم ہو جائیں. تو یہ ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھیں کہ اللہ کے نبی کی پیاری بیٹی جو ہے ان دونوں باتوں کو سمجھتی. پہلے طور پر تو میں جو چاہتی ہوں وہ کروں، دوسرے کے طور پر میری عادت وجود بھی وہ بن جائے. یعنی جو عمل، اے اللہ کے پیارے نبی آپ جو بھی عمل مجھے بتلائیں، جس بھی عمل کا میں پابند سمجھوں آپ کے حکم کے اعتبار سے، میں اس پر قائم ہو جاؤں، میں اس پر قائم اس انداز میں ہو جاؤں کہ وہ میرا عمل بھی بنے، میری عادت وجود بھی بنے. تب استقلال کے ساتھ میں اس پر قائم رہ پاؤں گی. اگر وہ عمل میرا عادت وجود نہیں بنتا تو میں اس پر کاربند نہیں رہ پاؤں. تو ان دونوں باتوں کو ملا کر بات پوچھی جا رہی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی بتلا دیجئے گا کہ میں کون سا ایسا عمل کروں جس پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم ہو. مزاج میرے وجود کا ہے، مزاج میرا ہے، دونوں کا مزاج ہوتا ہے، وجود کا بھی ہوتا ہے، آپ کا بھی ہوتا ہے. بعض کا آپ ایک بات کر دیتے ہیں، وجود نہیں مانتا، مزاج وجود پر وہ بات گراں گزرتی ہے، نہیں مانتا. مثال کے طور پر آپ اندر سے کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا شخص سارے سے سلام کرو، آپ کے وجود کو سلام کرنے کی عادت ہی نہیں ہے. آپ کا وجود جو ہے وہ کرتا ہے کہ نہیں، اسے سلام میں نہیں کرنا، تو آپ کہہ رہے ہیں اسے سلام کرو. اگر آپ حاوی آ گئے تو سلام ہو جائے گا، آپ حاوی نہ وہ گزر جائے گا، سلام نہیں ہو پائے گا. یہ مزاج وجود ہے. آپ تو چاہ رہے تھے سلام کرنا، وہ کون سی طاقت ہے جس نے آپ کو سلام کرنے سے روکا؟ وہ کون سی قوت ہے جس نے احترام کرنے سے روکا، جس نے ادب کو کرنے سے روکا؟ وہ آپ کا وجود ہے کہ آپ کے وجود کو ابھی یہ صلاحیت نہیں ملی کہ وہ آپ کی من و ان مان دے. ابھی وجود اکڑتا ہے، ابھی وجود جو ہے اپنے مزاج پہ چلتا ہے، وجود کا مزاج بنا ہوا ہے
کہ سلام اسے کرے جن کو وہ جانتا ہے، بڑے چھوٹے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اعلیٰ ارفا کا کوئی تعلق نہیں ہے. وجود کی عادت بن گئی ہے، جس کو جانتا سلام کرتے ہیں، جس کو نہیں جانتا گزرنے دیتا ہے. لیکن اندر سے تو بات تھی کہ یہ بھرا آدمی آ رہے تھے، سلام کرو، آتے وجود نہیں تھی، اسلام کیا. آپ اپنے طور پر روزمرہ طریقوں میں دیکھیں کہ آپ ایک جگہ سے درس لے رہے ہیں، درس میں یہ حکم ہوتا ہے کہ بھئی شائستگی، رواداری، پرتباری، حلیمی، یہ آپ اپنی گفتگو میں لائیں، ہر ایک کا احترام کریں،